السلام علیکم ڈیئر ویورز، گزشتہ سٹنگ میں ہم آرٹیکل 30 سے 33 تک ایڈمیشن کی ڈیفینیشن اور کن کن اشخاص کی سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ ایڈمیشنز ہوں گی اور ایڈمیشنز کی اقسام کیا ہوں گی، یہ سب کچھ دیکھ چکے ہیں۔ آج کی سٹنگ میں ہم آرٹیکل 34 دیکھیں گے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کس کس شخص کی ایڈمیشن جو ہے وہ اس کے حق میں یا اس کے خلاف وہ استعمال ہو سکے گی۔ آج کی سٹڈی میں ہم دیکھیں گے کہ کن کن افراد کے ایڈمیشن کن کن حالات میں ایڈمیشن کرنے والے شخص کے خلاف استعمال ہو سکیں گے یا کرنے والے کے خلاف استعمال نہیں ہو سکیں گے، اور کن حالات میں کسی شخص کا ایڈمیشن اس کے اپنے ہی حق میں استعمال ہو سکے گا۔ یہ ساری جو صورت حالات ہیں وہ آرٹیکل 34 QSO میں بیان کی گئی ہیں۔ آرٹیکل 34 کی جو سیکشن کی لینگویج ہے وہ ہے پروف آف ایڈمیشنز اگینسٹ پرسنز میکنگ دیم اینڈ بائی اور آن ہز بہاف، یعنی کہ جو شخص ایڈمیشن کریں گے ان کے خلاف وہ کیسے استعمال ہوگا اور ان کے حق میں کیسے استعمال ہوگا۔ ایڈمیشنز آر ریلیونٹ and may be proved as against the person who makes them or his representative in interest, but they cannot be proved by or on behalf of the person who makes them or by his representative in interest except in the following cases۔ یہ سیکشن کی یہ لینگویج ہے اور آگے اس کی 3 ایکسیپشنز ہیں، لیکن ابھی ہم یہی اسی پورشن کو جو ہم نے پڑھا اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ یہ کہتا ہے آرٹیکل 34 کہ کوئی بھی شخص جو ایڈمیشن کرے گا وہ ایڈمیشن اس کے خلاف استعمال ہو سکے گا، یعنی کہ اس میں جس کویسچن کا آنسر سب سے پہلے دیا گیا ہے اس آرٹیکل میں وہ یہ ہے کہ کیا ایڈمیشن کرنے والے شخص کا ایڈمیشن اس شخص کے خلاف استعمال ہو سکے گا، تو یہ اس کا آنسر اس میں دیا گیا ہے کہ یس، اس ایڈمیشن کرنے والے کے خلاف وہ ایڈمیشن استعمال ہو سکے گا۔ یعنی کہ کسی شخص کی ایسی سٹیٹمنٹ جو اس نے کسی کیس کے دائر ہونے سے پہلے یا دائر ہونے کے بعد کورٹ کے باہر ایسی سٹیٹمنٹ دی ہے جو اس کیس میں اس کے موقف کے خلاف ہے، تو وہ سٹیٹمنٹ اس شخص کے خلاف اس کیس میں پروو کی جا سکے گی۔ اور یہ سٹیٹمنٹ جیسا کہ ہم نے پچھلی سٹنگ میں دیکھا تھا زبانی بھی ہو سکتی ہے اور تحریری بھی ہو سکتی ہے۔ دوسری جو اس میں بات ہے اسی کے کنٹینیوٹی میں وہ یہ ہے کہ ایسے کسی شخص کے ریپریزنٹیٹیو ان انٹرسٹ کے خلاف بھی ایسا ایڈمیشن استعمال ہو سکے گا۔ ریپریزنٹیٹیو ان انٹرسٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایسا شخص جس نے اس شخص سے سوٹ پراپرٹی کا، یعنی جس پراپرٹی کے بارے میں، جس ایشو کے بارے میں دعویٰ چل رہا ہے اس میں انٹرسٹ ڈرائیو کیا ہو، یعنی کہ جو شخص دعوے میں فریق ہے اس نے مثال کے طور پہ ایک پراپرٹی کا جو ہے وہ اونر ہے، تو اس نے جس شخص سے خریدی تھی پراپرٹی اس شخص نے اس پراپرٹی کے اوپر کوئی بار یا کوئی لائبلٹی انکر کر لی ہوئی ہے، تو بعد میں خریدنے والا اس کا ریپریزنٹیٹیو ان انٹرسٹ ہے۔ یا اس سے بھی سادہ مثال کہ جو وراثت میں جائیداد ملتی ہے وہ اس پراپرٹی کے وارث ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی تمام ریسپانسبلٹیز اور جو انکمبرنسز ہیں وہ اس کے بھی وہ ذمہ دار ہوتے ہیں جو پراپرٹی وراثت میں حاصل کرتا ہے۔ اب ایک ایسی پراپرٹی جس کا کیس چل رہا ہے اور فریق وارث ہے کسی شخص کا جس کی پہلے وہ پراپرٹی تھی، تو اس پہلے شخص نے اگر کوئی سٹیٹمنٹ دی ہوئی ہے جو اس شخص کے خلاف ہے جس نے پراپرٹی حاصل کی اور پھر پارٹی ٹو سوٹ بنا، تو اس پہلے شخص کی سٹیٹمنٹ جو ہے اس ریپریزنٹیٹیو ان انٹرسٹ پر بھی ایڈمیشن کے طور پر قابل پابندی ہوگی۔ اب دوسری جو اس میں بات کی گئی ہے وہ یہ کی گئی ہے کہ
کسی بھی شخص کا بیان اس کے حق میں استعمال نہیں کیا جا سکے گا ایڈمیشن کے طور پہ. بٹ دے سے مراد ایڈمیشنز، بٹ دے کین ناٹ بی پرووڈ بائی or on behalf of the person who makes them or by his representative interest. یعنی کہ جو شخص ایڈمیشن کوئی کرے گا یا جس کی اگر کسی اسٹیٹمنٹ کو کہا جا رہا ہے کہ یہ ایڈمیشن ہے اور وہی شخص کہے کہ جی یہ میرا ایڈمیشن ہے اور میں اپنے ہی بہاف پہ اس کو پروو کرتا ہوں، مطلب وہ کہے کہ میں نے یہ جو کیس میں جس میں میں کلیم کر رہا ہوں، اے کہے کہ میں بی کے خلاف جو اس کیس میں کلیم کر رہا ہوں، یہ کیس درج ہونے سے پہلے بھی ایک جگہ پر میں نے بی کے خلاف یہی کلیم کیا تھا اور اس میری سٹیٹمنٹ اورل یا جو ڈاکومنٹری تھی اس کو میرے ایڈمیشن کے طور پہ مان کے تو اس میں مجھے پروو کرنے کی اجازت دی جائے کہ ہاں میں نے پہلے بھی یہ کلیم کیا تھا اور پھر میرے اس کلیم پر انحصار کر کے میرے حق میں فیصلہ کیا جائے، تو یہ ممکن نہیں ہوگا. اس رول کی 3 ایکسیپشنز جو ہیں وہ آرٹیکل 46 میں دی گئی ہیں، اور وہ کیسے ہیں؟ پہلی ایکسیپشن یعنی کہ طے شدہ اصول یہ کہ جس کا ایڈمیشن ہے اس کے خلاف لازمی طور پہ استعمال ہو سکے گا، پروو کیا جا سکے گا، لیکن ایسا ایڈمیشن جس شخص نے کیا ہے اس کے فیور میں استعمال نہیں ہو سکے گا، یہ بھی ایک اصول ہے. لیکن اس کی 3 ایکسیپشنز جو ہیں وہ دی گئی ہیں. اس میں پہلی ایکسیپشن کیا ہے؟ An admission may be proved by or on behalf of the person making it when it is of such a nature if the person making it were dead, it would be relevant as between third persons under Article 46. Article 46 means Article 46 of قانون شہادت آرڈر. اب یہ ایکسیپشن یا استثناء یہ کہتا ہے کہ اگر ایڈمیشن کرنے والا شخص مر جائے یا مرا ہوا ہو تو اس کا یہ ایڈمیشن تھرڈ پارٹی کے لیے ریلیونٹ ہوگا قانون شہادت آرڈر کے 46 آرٹیکل کے تحت. تو پھر ہی ایسا ایڈمیشن جو ہے وہ ایڈمیشن کرنے والے کے حق میں بھی استعمال کیا جا سکے گا. اب ڈیئر ویورز، اس میں تھوڑی سی ایک گلانس آرٹیکل 46 پہ لے لینی چاہیے، جس میں آرٹیکل 46 قانون شہادت آرڈر کی 1 تا 8 تک مختلف صورتحالات کی وضاحت کی گئی ہے، جس میں کسی شخص کا بیان جو ہے وہ بطور ریلیونٹ فیکٹ استعمال ہو سکے گا اگر وہ اس سب آرٹیکل میں دی گئی شرائط کو پورا کرتا ہو. 1-2 اس کی مثالیں لے لیتے ہیں، باقی بھی دیکھی جا سکتی ہیں. کہ جب ایک شخص کا بیان اپنی موت کی وجہ یعنی کاز آف ڈیتھ کے بارے میں ہو یا اس ٹرانزیکشن کے کسی ایک سرکمسٹانس کے بارے میں ہو جس ٹرانزیکشن میں اس شخص کی موت واقع ہوئی ہے، اگرچہ ایسا بیان دیتے وقت اس شخص کو یہ خدشہ ہو یا نہ ہو کہ وہ مر جائے گا، تو پھر وہ بیان جو ہے آرٹیکل 46 کے مطابق ریلیونٹ جو ہے ہوگا، اس کا اپنا ہی بیان. کہ کوئی دوسرا شخص کہے کہ جی مرتے وقت یا زخمی حالت میں اس نے یہ بیان دیا تھا کہ مجھے فلاں فلاں نے یہ مارا ہے، اگرچہ اس کو اس وقت یہ خدشہ نہ ہو کہ میں مر جاؤں گا اور وہ بیان دے رہا ہو، پھر بھی اس کا بیان ریلیونٹ ہوگا. پھر آرٹیکل 46(2) یہ کہتا ہے کہ جب یہ بیان ایسے کسی شخص نے اپنے معمول کے معاملات سر انجام دیتے ہوئے دیا ہو، خصوصاً جب یہ سٹیٹمنٹ کسی ایسے ریکارڈ میں درج ہونے کی شکل میں ہو جو اس شخص نے اپنے کاروباری معمول میں مینٹین کیا ہو یعنی آرڈنری کورس آف بزنس میں مینٹین کیا ہو، تو وہ ریلیونٹ ہوگا، یعنی وہی شخص اس کو اپنے حق میں استعمال کر سکے گا. اب یہ آرٹیکل 46 میں دی گئی ان سرکمسٹانسز کو دیکھنے کے بعد ایک دفعہ پھر ایکسیپشن پڑھیے. An admission may be proved by or on behalf of the person making it when it is of such a nature that if the person making it were dead, it would be relevant as between third person under Article 46. اس کی وضاحت کے لیے اسی آرٹیکل کے ساتھ دی گئی السٹریشن بھی ملاحظہ کریں، جس سے اس کی وضاحت ہوگی کہ یہ کس سرکمسٹانس کی ذکر کر رہا ہے. آرٹیکل
the captain of a ship is tried for casting her away. ए जो कि एक बहरी जहाज का कैप्टन था, उसके ऊपर ये मुकदमा चलाया जाता है कि वो उसको लेकर चला गया, अपने रास्ते से हटा दिया उसने, और एविडेंस is given to show that the ship was taken out of her proper course. इस बारे में शहादत दी जाती है कि ये अपने जो इसका रास्ता था, जो प्रॉपर रास्ता था, उससे इसको हटा दिया गया था। अब ए क्या करता है? ए प्रोड्यूसेस अ बुक केप्ट बाय हिम इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ हिज बिजनेस। वो एक ऐसी बुक पेश करता है जो उसने रिकॉर्ड अंदराज किया हुआ है अपनी ड्यूटी के मामूल के मुताबिक, जो बहसीयत कैप्टन ऑफ शिप उसके ऊपर उसकी ड्यूटी थी कि वो ऐसा रिकॉर्ड मेंटेन करे। और वो क्या जाहिर कर रहा है? शोइंग ऑब्जर्वेशन alleged to have been taken by him from day to day, और उसमें वो ऐसे अंदराज मौजूद हैं जो उसने रोजाना की बुनियाद पर दर्ज किए हुए हैं अपने मुशाहदात, एंड indicating that the ship was not taken out of her proper course। और उसके डे टू डे मेंटेन किए हुए रिकॉर्ड से ये जाहिर हो रहा है कि वो शिप जो है वो अपने उसी रास्ते पर चलता रहा जो उसके लिए मौजूद था, प्रॉपर था, बताया गया था। और फिर क्या हो सकता है? ए मे प्रूव दो स्टेटमेंट because they would be admissible between third parties if he were dead under article 46 paragraph 2। अब ये स्टेटमेंट वो शिप का जो कैप्टन है अपनी फेवर में बयान कर सकता है, प्रूव कर सकता है कि देखिए जनाब, मैंने बिल्कुल शिप को उसके प्रॉपर कोर्स से नहीं हटाया, ये मेरे ऊपर झूठा इल्जाम है, और मैं इसके सबूत में ये रिकॉर्ड पेश करता हूं जो मैंने अपने ड्यू कोर्स ऑफ बिजनेस में, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में मेंटेन किया था, और मैंने लिखा था कि मैं किस किस जगह से गुजरा हूं, किस दिन मैं कहां से गुजरा, किस दिन और किस वक्त मेरी लोकेशन क्या थी, और ये मैं प्रूव साबित कर रहा हूं, और ये उसकी बात मानी जाएगी। ये बतौर एडमिशन, जो उसका अपना एडमिशन है, उसके हक में इस्तेमाल किया जाएगा। इसकी वजह यह है कि अगर ये शख्स जो कैप्टन है ये मर चुका होता तो इसका ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में मेंटेन किया हुआ रिकॉर्ड किसी दूसरे दो फ्री कैन के दरमियान मुकदमे में एविडेंस के तौर पर एडमिसिबल था और पेश किया जा सकता था। इसी बिना के ऊपर ये अपने इसकी फेवर में भी ये इस्तेमाल हो सकेगा और प्रूव हो सकेगा। और ये एक ऐसी जनरल रूल की एक्सेप्शन होगी कि किसी का अपना एडमिशन उसके अपने हक में इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। अब डियर व्यूअर्स, दूसरी एक्सेप्शन देखते हैं। दूसरी एक्सेप्शन ये है, an admission may be proved by or on behalf of the person making it when it consists of a statement of the existence of any state of mind or body relevant or in issue made at or about the time when such state of mind or body existed, and it is accompanied by conduct rendering its falsehood improbable। अब दूसरी जो इसमें एक्सेप्शन है जिसमें किसी शख्स का अपना एडमिशन उसी के हक में इस्तेमाल किया जा सकता है, वो ये है कि वो कोई ऐसी कानूनी प्रोसीडिंग में दिया जाए जिसमें ऐसी हालत ज़हनी या जिस्मानी फैक्ट इन इशू या रेलिवेंट फैक्ट हो। सेकंड एक्सेप्शन ऑफ आर्टिकल 34 ये कहती है कि किसी शख्स की अपनी ज़बानी या दस्तावेजी स्टेटमेंट जो है वो उसके फेवर में प्रूव की जा सकेगी, वो अपनी फेवर में प्रूव कर सकेगा अगर वो उसकी किसी ज़हनी या जिस्मानी हालत के बारे में हो और वो प्रोसीडिंग ऐसी हो जिसमें उसकी वही ज़हनी और जिस्मानी हालत ही या मेन यानी फैक्ट इन इशू है या रेलिवेंट फैक्ट है, मुतलका फैक्ट है। अब इसकी दूसरी शर्त क्या है? पहली शर्त यह हो गई कि उसी की मेंटल और फिजिकल कंडीशन जो है वो प्रोसीडिंग में फैक्ट इन इशू हो तो उसके बारे में वो जो बयान करेगा वो उस कोई साहब का स्टेटमेंट होगी तो वो अपनी फेवर में वो प्रूव कर सकेगा। दूसरी इसकी कंडीशन क्या होगी इस एक्सेप्शन के अल्फाज की रोशनी में कि ऐसी स्टेटमेंट यानी बयान उसी वक्त दिया गया हो जबकि ऐसी ज़हनी और जिस्मानी हालत थी, यानी कि जिस ज़हनी और जिस्मानी हालत के एग्जिस्ट करने का
فیکٹ ان ایشو ہے یا ریلیونٹ فیکٹ ہے اس پروسیڈنگ میں، تو وہ سٹیٹمنٹ اسی وقت دی گئی تھی، اس شخص نے دی تھی جب ایسی حالت اس کی ذہنی یا جسمانی تھی۔ تیسری شرط اس کی یہ ہے کہ ایسا بیان یا سٹیٹمنٹ جب دیا گیا اس کے ساتھ ساتھ بیان دیتے وقت بیان دینے والے کا کنڈکٹ یا بیہیویئر یا رویہ بھی ایسا ہو جس سے کہ اس بیان کو اس حد تک تائید مل رہی ہو کہ اس بیان کا جھوٹا ہونا ناممکن ہو۔ اب اس کی ڈیئر ویورز ایک میں سادہ سی مثال دیتا ہوں کہ فرض کریں کہ کسی کیس میں فیکٹ ان ایشو یہ ہے کہ ایک خاص وقت کے اوپر کوئی شخص کلیم کرتا ہے کہ میرے اوپر جو الزام ہے کہ میں نے دھکا دے کر کسی کو نیچے گرا دیا اور اس کا سر پھٹ گیا، میری اس وقت جسمانی کیفیت یہ تھی کہ مجھے شدید چکر آ رہے تھے اور میرا ان چکر آنے کی وجہ سے مائنڈ کام نہیں کر رہا تھا۔ اب اس وقت جس وقت اس کا الزام ہے اس کے اوپر کہ اس نے دھکا دے کر کسی کو نیچے گرا دیا، وہ پروو کرتا ہے کہ وہ زور زور سے کہہ رہا تھا کہ مجھے چکر آ رہے ہیں، مجھے چکر آ رہے ہیں، اور ساتھ وہ جو تیسری شرط ہے کہ اس کا رویہ بھی ایسا تھا کہ اس کا یہ ایڈمیشن جو ہے کہ جب چکر آ رہے تھے، کلیم کر رہے ہو کہ جب مجھے چکر آ رہے تھے اس وقت یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے چکر آ رہے تھے، یہ تو ہو گیا اس کا ایڈمیشن جس کو وہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے۔ شرط اس کے ساتھ یہ رکھی گئی ہے کہ اس وقت اس کا کنڈکٹ بھی ایسا ہو جو یہ اتنا اس کو مضبوط کرے، اس کے اسٹیٹمنٹ کو، کہ اس کے جھوٹے ہونے کی پاسبلٹی ختم ہو جائے۔ تو وہ کیا ساتھ اگر پروف کیا جائے تو اگر جو اس کی بات کی ایڈمیشن کو، اس کے ایڈمیشن کو جو شخص پروو کر رہا ہے وہ ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ جناب جب یہ کہہ رہا تھا نا زور زور سے کہ مجھے چکر آ رہے ہیں، تو یہ اس طرح جھوم رہا تھا جیسے سچ مچ چکر آ رہے ہوتے ہیں، اور اس دوران اس نے سہارا لینے کے لیے جب دیوار کو ہاتھ لگایا تو اس نے الیکٹرک بلب کو ہاتھ لگا لیا اور اس کو شارٹ بھی پڑی تھی، بجلی کا جھٹکا بھی لگا تھا۔ تو یہ اس جھٹکے کے بعد ہی جب ہے وہ اس نے رخ چینج کر کے تیزی سے مڑا ہے تو اس آدمی کو دھکا لگ گیا اور وہ گر گیا۔ تو یہ اس کا کنڈکٹ ہوگا کہ اس کی سٹیٹمنٹ کہ مجھے چکر آ رہے ہیں، اس کے ساتھ یہ اس کا کنڈکٹ ہوگا جو ثابت کرے گا کہ اس کی یہ سٹیٹمنٹ جھوٹی ہونا ناممکن ہے، کیونکہ اس دوران تو اس نے اپنا ڈیمیج کر لیا۔ اب یہ میں نے ایسے ہی ایک سادہ سی مثال دی ہے، جو ٹیکنیکل السٹریشنز اس آرٹیکل کے ساتھ دی گئی ہیں اس کے بارے میں، وہ السٹریشن ڈی اور ای ہیں۔ ان میں سے ایک ہم دیکھ لیتے ہیں کہ فرض کریں، بلکہ دونوں دیکھ لیتے ہیں کہ فرض کریں کہ ایک شخص کے اوپر الزام ہے کہ اس نے چوری کا مال جانتے ہوئے خریدا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ جناب میں نے یہ مال چوری کا اس علم کے ساتھ نہیں خریدا تھا کہ یہ چوری کا مال ہے، کیونکہ میں فلاں شخص کو پیش کرتا ہوں جس نے یہ مال مجھے جو اس کی مارکیٹ ویلیو ہے اس سے کم خریدنے کے لیے بڑا انسسٹ کیا تھا، لیکن میں نے اس کو مارکیٹ ویلیو پر ہی دینے کا کہا تھا اور میں نے اسے کم پہ بیچنے سے معذرت کی تھی، منع کر دیا تھا کہ میں یہ نہیں بیچوں گا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ میں نے صحیح قیمت پہ خریدا ہے، اور اگر میں اس کو چوری کا مال سمجھ کے خریدتا تو میں کم قیمت پہ خریدتا اور کم پہ بیچنے میں بھی مجھے پرافٹ مل جاتا اور میں بیچ دیتا۔ دوسری السٹریشن جو ہے اس میں ای، اس میں کہتے ہیں کہ ایک شخص کے اوپر الزام ہے کہ اس نے جعلی کوائن چلانے کی کوشش کی، کسی کو دینے کی کوشش کی، تو اس کے اوپر یہ فرض جرم لگا کہ اس نے دانستہ کاؤنٹر فیٹ کوائن یا جعلی کرنسی چلانے کی کوشش کی۔ وہ کہتا ہے کہ جی بات یہ ہے کہ میں یہ نوٹ خود شک گزرنے کی بنا پر، یا یہ کائن خود شک گزرنے کی بنا پر میں فلاں ماہر کے پاس لے کر گیا تھا جو اس بارے میں جانتا ہے، اور اس سے میں نے پوچھا تھا کہ بتائیں کہ یہ جینون ہے یا کاؤنٹر فیٹ ہے، تو اس نے مجھے کہا تھا کہ نہیں یہ جینون ہے، تو اس کے بعد میں نے اس کو استعمال کیا ہے۔ تو وہ اس کا اپنا ایڈمیشن ہے، اپنا کنڈکٹ ہے جو وہ شہادت میں پیش کرے گا، اور وہ اس بنا پر ایڈمیٹڈ ہوگا کہ اس تیسرے شخص کی جو سٹیٹمنٹ ہے، کیونکہ اور یہ اس بنا پر ایڈمیسیبل ہوگا کہ اس کا یہ کنڈکٹ کہ یہ ایک کرنسی نوٹ لے کر کسی شخص کے پاس گیا اور خود پوچھ رہا ہے کہ جینون ہے کہ نہیں ہے۔ اگر اس کو پتا ہوتا کہ یہ ان جینون ہے
یا اس کو یہ کیئر نہ ہوتی کہ میں نے کوئی ان جینون یا کاؤنٹرفیٹ کوائن نہیں استعمال کرنا، تو پھر یہ اس شخص کے پاس کیوں جاتا ہے چیک کروانے کے لیے؟ تو اس سے یہ ظاہر ہوگا کہ اس کی نیت ایسی نہیں تھی کہ یہ جان بوجھ کے جعلی کرنسی استعمال کرے۔ تیسری اس میں جو ایکسیپشن ہے ڈیئر ویئرز وہ ہے all admissions may be proved by or on behalf of the person making it if it is relevant otherwise than as an admission۔ یہ بڑی سادہ سی بات ہے کہ کوئی شخص اپنا ایڈمیشن اپنے حق میں استعمال کر سکے گا کہ اگر اس کی حیثیت صرف ایڈمیشن کی نہیں ہے، وہ قانون شہادت کسی اور پروویژن کے تحت بھی ریلیونٹ ہے اور استعمال کیا جا سکتا ہے، تو پھر وہ بھی شخص اپنے حق میں استعمال کر سکے گا۔ تو ڈیئر ویئرز آج ہم نے دیکھا کہ ایڈمیشن جو ہے ایڈمیشن کرنے والے شخص کے خلاف لازمی طور پہ استعمال ہو سکے گا، اور بحیثیت اصول یا ایز اے پرنسپل کسی شخص کا ایڈمیشن اس کے اپنے حق میں استعمال نہیں ہو سکے گا۔ صرف اس کی 3 ایکسیپشنز ہیں۔ پہلی یہ کہ وہ ایڈمیشن جو وہ کر رہا ہے وہ آرٹیکل 46 آف قانون شہادت آرڈر کے تحت آتا ہو، اور ایسی شکل میں آرٹیکل 46 کے تحت قابل استعمال ہو، ریلیونٹ ہو کہ اگر یہ ایڈمیشن کرنے والا شخص مر چکا ہوتا تو دوسرے فریقین مقدمہ میں سے کوئی اس کے اوپر انحصار کر سکتا اور اس کیس میں وہ ریلیونٹ ہوتا اور پروو کیا جا سکتا، تو پھر یہ بھی اپنی فیور میں کر سکے گا۔ دوسری ایکسیپشن اس میں یہ ہے کہ یہ ایڈمیشن اس کا ایسی سٹیٹمنٹ اورل یا ڈاکومنٹری ہو جو اس کی اپنی باڈیلی اور مینٹل کنڈیشن کے بارے میں ہے، اور یہ سٹیٹمنٹ اس کے ساتھ اس کا ایسا کنڈکٹ بھی ہو جو اتنا واضح طور پر اس کی سٹیٹمنٹ کی تائید کرے کہ اس کا جھوٹا ہونا امپاسبل ہو۔ اور تیسری ایکسیپشن اس کی یہ ہے کہ وہ ایڈمیشن بھی اس شخص کے حق میں استعمال ہو سکے گا جس شخص کا وہ ایڈمیشن ہے، اگر وہ سٹیٹمنٹ اورل یا ڈاکومنٹری جو ہے وہ قانون شہادت کی کسی اور دفعہ کے تحت ریلیونٹ قرار دے دی گئی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی ڈیئر ویورز، آئندہ ایڈمیشن کے بارے میں نیکسٹ آرٹیکلز کی اسٹڈی کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ